الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے محمد وعلی محمد. پروردگار عالم نے جو تعلیمات انسان کی ہدایت کے لیے ارسال فرمائی ہیں، ان تعلیمات کی روشنی میں جب میں اور آپ دنیا کو دیکھتے ہیں، اس دنیا کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، بہت آسانی سے سمجھ جاتے ہیں کہ اس دنیا میں بہرحال کوئی نہ کوئی ٹکراؤ، کوئی نہ کوئی دو مخالف طاقتیں ضرور عمل کر رہی ہیں. اور بلکہ احساس یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خدائی تعلیمات کو قبول نہ بھی کرے تب بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ دو مخالف طاقتیں ضرور ہیں یہاں پر. مثلا اگر کوئی خدا کو نہ مانے، دین کو نہ مانے، کتاب، شریعت، ان تمام چیزوں کو نہ بھی مانے، تب بھی سمجھ جائے گا انسانوں میں دو قسم بہت واضح طور پر نظر آتی ہیں. ایک انسانوں کی وہ قسم ہے کہ جو عمومی طور پر انسانوں کے معیار کے تحت اچھے انسان کہلائیں گے. ایک انسانوں کی وہ قسم ہے جو اس معیار کے اوپر پورے نہیں اتریں گے، چاہے کوئی دین کو مانے یا نہ مانے. ہم جو دین کو مانتے ہیں ہم بھی بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. اگر ہمارے سامنے انسانوں کو رکھا جائے تو ہم بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ انسانوں میں سے کچھ ہیں کہ جو ہمارے دین کے معیار پر پورے اتر رہے ہیں، اچھے انسان ہیں. کچھ ہیں جو پورے نہیں اتر رہے. اگر کوئی اس ٹکراؤ کو قبول کر لے کہ دنیا میں یہ ٹکراؤ ہے تو فوراً یہ سمجھ لینا چاہیے کہ غلط اور صحیح کا کوئی نہ کوئی معیار ہوگا، اسی کی بنیاد پہ ٹکراؤ بھی انجام پاتا ہے. اگر غلط اور صحیح کے معیار پہ توجہ دیں تو ہمارے خیال میں پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو بہت غلط ہوگا وہ کیا ہوگا، کہاں سے حاصل ہوگا، اور جو بالکل صحیح ہوگا وہ کہاں سے حاصل ہوگا. دین اسلام میں جو بہت غلط ہے اس کو ہم شیطان کہہ رہے ہیں، اور جو بہت صحیح ہے اس کو ہم معصوم کہہ رہے ہیں، امام اور نبی کی صورت میں. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. دینی پس منظر میں یہ پوری تاریخ بشریت ان دو طاقتوں کا ٹکراؤ ہے. ایک خدا کی طاقت ہے جو نبی اور امام کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہے، اور ایک وہ شیطانی طاقت ہے، وہ بھی اپنے چیلے بناتی ہے، وہ بھی اپنا نظام بناتی ہے. ایک الہی نظام ہے، ایک شیطانی نظام ہے. ایک الہی نظام ہے جس میں اللہ کے زمین پر نمائندے کو حجت خدا کہا جاتا ہے، اس کو ہم حجت خدا کہتے ہیں، چاہے وہ امام کی صورت میں ہو چاہے وہ معصوم کی صورت میں. ایک وہ شیطانی نظام ہے، اس شیطانی نظام کے تحت بھی درجات ہیں، اس شیطانی نظام کے تحت بھی کچھ نہ کچھ مراحل ہیں جس کو وہ ماننے والے اس کے طے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ہمارے لیے بہت زیادہ توجہ دینا فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا. تو کل میں نے عرض کیا اپنی خدمت میں کہ اس کے بھی بہرحال کچھ لوگ ہیں جو ماننے والے ہیں، کچھ لوگ اس کے لشکر میں ہیں، کچھ لوگ اس کی ذریت میں ہیں، اور کچھ اسی کے جیسے ہیں. بہرحال یہ میدان ہے مقابلے کا.
کہ انسان جو جہاں کہیں بھی موجود ہیں، مثلا میں اور آپ یہاں موجود ہیں، چاہے اس وقت امریکہ اور یورپ میں موجود ہوں، ان تمام انسانوں کو ان دو نظاموں میں سے کسی ایک کی سمت بڑھنا ہے۔ اب خدا نے جو نظام بنایا ہے وہ یہ کہ وہ تمام تر وسائل فراہم کرے گا، تمام تر ذرائع استعمال کرے گا، فراہم کر دے گا انسانوں کے لیے تاکہ وہ اللہ کے راستے پر بڑھیں۔ اور شیطان کی جو مخالف طاقت ہے اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے تمام تر چیزوں کے ہونے کے باوجود انسان اس خدائی نظام میں آگے نہ بڑھ سکے۔ کل کے مجلس کی روشنی میں ہم نے عرض کیا کہ بہت اہم یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے شیطان کی حکمت عملی کیا ہے، اس کا طریقہ واردات کیا ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو ہم جو خدا کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اب مثال کے طور پر آپ جو میں یہاں پر جو موجود ہیں، ہم عمدن چاہتے ہیں کہ خدا کے راستے پر چلیں، ہم وہ نہیں ہیں جو عمدن چاہ رہے ہوں کہ خدا کے راستے پر نعوذ باللہ نہ چلیں۔ اگر ہم خدا کے راستے پر چلنے کا ارادہ نہ رکھتے ہوتے تو مسجد میں کیوں آتے؟ اگر ہمارا عمدی ارادہ یہ نہ ہوتا کہ ہم زندگی کے اندر بہتری کی طرف جائیں تو ہم عزاداری شہید الشہداء میں کیوں آئے تھے؟ اس کا مطلب ہے میں اور آپ اس انسانوں کی اس تقسیم میں ہیں جو عمدن چاہ رہے ہیں، اپنے ارادے اور اختیار سے چاہ رہے ہیں کہ ہم خدا کے راستے، خدا کے نظام میں آگے بڑھیں۔ ہمارا کام نسبتاً آسان ہے، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہوگا وہ جو مخالف ہے وہ حربے کون کون سے استعمال کر رہا ہے۔ اگر ان حربوں کو پہچان لیں تو ہمیں اس راستے پر بڑھنے میں آسانی ہو جائے گی، ہمیں مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا، اس کی اسٹریٹجی سمجھ میں آ جائے تو ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کس موقع پر ہم اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ کل اجمالاً عرض ہوا، انسان کی بدقسمتی یہ ہے کہ اپنے راستے سے ہٹ چکا ہوتا ہے اور کافی دور تک جانے کے باوجود اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں راستے سے ہٹ چکا ہوں۔ بہت دفعہ انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ یہ جو آپ اور میں بعض اوقات دیوانے دیکھتے ہیں، دیوانے مریض ہوتے ہیں، ان کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ ان کے ذہن میں کچھ تخیلات ابھر رہے ہوتے ہیں، ان تخیلات کے تحت کچھ کاموں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ میں اور آپ ان کے دماغ کو پڑھنے کی طاقت رکھیں تو یہ اپنے دماغ میں ہرگز اپنے آپ کو دیوانہ نہیں سمجھتے، یہ اپنے دماغ میں اپنے آپ کو بالکل صحیح العقل سمجھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ دوسروں کو دیوانہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جو ان کو دیوانہ سمجھ رہے ہیں، دوسروں کو دیوانہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا ذہن یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے یہاں پر جس کا ان کو مقابلہ کرنا ہے۔ مثلا کسی دیوانے کو اگر آپ دیکھیں گے جو اپنے تخیل میں کسی دشمن سے لڑ رہا ہوگا تو اس کا تخیل، اس کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ تخیل ہے، وہ تو اس کو حقیقت سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے۔ کیوں دیوانہ ہے؟ جو نہیں ہے اس کو اصل سمجھ رہا ہے اور اس کے اوپر زندگی برباد ہو گئی بیچارے کی۔ مثلا دیوانہ 25-30 سال سے دیوانہ ہے تو 25-30 سال سے کیا کر رہا ہے؟ اسی متخیلہ دشمن سے لڑ رہا ہے جس کو اس نے تخیل میں رکھا ہوا ہے۔ فرشتے بھی ہمارے بارے میں یہی سوچ رہے ہیں، فرشتے بھی ہمارے بارے میں یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ جس خیالی دنیا کے پیچھے لڑ رہے ہیں کاش کوئی ان کو سمجھا دے کہ یہ خیالی ہے، یہ ہے نہیں، یہاں پر لڑ رہے ہیں اس کے اوپر۔ آج دنیا بھر کے اندر ہونے والی جنگیں دیکھ رہے ہیں آپ، دنیا کے اندر آنے والی مصیبتوں کو دیکھ رہے ہیں، بھوک، افلاس، ناامنی، ایک دوسرے کی مخالفتیں، مشکلات، یہ سب کے سب کس دنیا کی خاطر ہو رہی ہیں؟ جو اصل میں نہیں ہے۔ اس دنیا میں طاقت حاصل ہونے کے لیے ہو رہی ہیں جو اصل میں نہیں ہے، صرف سائے کی طرح ہے، کچھ دیر کے لیے رہنا ہے، بعد میں کہیں اور جانا ہے۔ بہرحال تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اسٹریٹجی کو سمجھیں۔ لہذا یہ روایت عرض کرتا چلوں، ختمی مرتبہ ایک موقع پر کہیں سے تشریف فرما ہو رہے تھے، درود بھیجے گا ان کی ذات مقدس پر۔ دیکھا کہ کوئی آدمی ہے جس کے ارد گرد میں لوگ جمع ہوئے ہوئے ہیں، ہماری اس طرح میں دیوانہ، کوئی دیوانہ ہے جس کے گرد لوگ جمع ہوئے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم تشریف لائے، پوچھا کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا دیوانہ ہے۔ فرمایا یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ مریض ہے۔ دیوانہ وہ ہے جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے۔ فرمایا یہ مریض ہے۔ کیا مرض ہے اس کے اندر؟ مثلا اس کے اندر مرض یہ ہے کہ اس کا دماغ، اب ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے دماغ کے سیلز صحیح کام نہیں کر رہے ہیں۔ مثلا اگر ایوریج انسان کے اندر 20% سیل کام کرتے ہیں تو اس کے کچھ کم سیل کام کر رہے ہیں، یا اس کے برین میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جس کا باہر کوئی اثر نہیں ہے۔ مثلا یہ کچھ پکچرز بنا رہا ہے اپنے برین کے اندر، دماغ کے اندر، جو باہر ہیں نہیں ایکچولی،
بس آپ سب یہاں تشریف فرمائیں، آپ سب کی تصویر ہمارے ذہن میں آ رہی ہے، آپ کے ذہن میں ہماری تصویر آ رہی ہے، تو یہ ہے تو آ رہی ہے، اس کے ذہن میں کچھ ایسی تصویریں بن رہی ہیں جو نہیں ہیں، یہ اس کے دماغ کی خرابی ہے، یہ اس کی بیماری ہے۔ فرمایا دیوانہ وہ ہے جس کی عقل بالکل صحیح کام کر رہی ہے، اب بھی خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، فرمایا یہ دیوانہ ہے۔ اچھا اس خاطر میں عرض کر رہا ہوں، فرشتے گناہگار کو دیوانہ کہیں گے کہ اس کی عقل تو صحیح تھی، اس کو تو کوئی مشکل نہیں تھی سمجھنے کے لیے، پھر اس نے غلط کام کیوں کر دیا؟ اس روشنی میں ہمارے لیے ضروری قرار پایا کہ ہم اس کی حکمت عملی کو سمجھیں۔ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں کل عرض ہوا، تھوڑی سی تشریح عرض کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ شیطان کی اسٹریٹجی کا پہلا حصہ بے ہدف انسان خلق کرنا ہے۔ اس کی مہارت اس کام کے اندر ہے انسانوں کو ہدف سے محروم کر دے۔ شیطان گویا اس نظام کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہے، یعنی ہماری روایتیں بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ شیطان علم میں پیچھے نہیں ہے، علم میں ٹھیک ٹھاک آگے ہے، اس نے عبادتیں بھی کافی کی ہوئی ہیں، اس نظام سے بہت اچھی طرح واقف ہے، وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے انسان کے سامنے اگر کوئی ہدف ہو اس کے حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اس کو بہکانے کے لیے نظام علیحدہ ہے، اس کو بہکانے کے لیے شیطان نے طریقہ کار علیحدہ رکھا ہے۔ پہلے مرحلے میں جو شیطان کی خواہش ہے انسان کو بے ہدف بنائے، انسان کو کسی بھی ہدف سے محروم کر دے، یعنی کیسا انسان ہو اس کا اپنا کوئی ہدف نہ ہو، ری ایکشن پہ چلتا ہو، جو پیش آئے اس کے مقابلے میں رد عمل دکھائے، بس اس سے زیادہ نہ ہو۔ اچھا بالکل یہی جانور ہیں، جانور کم و بیش یہی ہیں، البتہ بہت سارے جانور اس سے بہت بہتر ہیں جو وہ انسان کو بنا دیتا ہے۔ مثلا بہت ہی عامیانہ سی مثال عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ سڑکوں پر موجود جانوروں کو دیکھیں، گلیوں اور سڑکوں پر پھرنے والے جانوروں کو، مثال کے طور پر کوئی کتا، بلی، اس قسم کے جانور، ان کے پاس کوئی ہدف ہے کیا؟ ان کو کوئی ہدف نہیں ہے۔ ان کی زندگی کیا ہے؟ ان جانوروں کی زندگی یہ ہے کہ ان کو صبح بھوک لگتی ہے، ان کی زندگی کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے اپنی بھوک کو مٹائیں، صحیح؟ صبح کو مثلا اگر رات کو سوتے ہوں، صبح کو اٹھتے بھوک لگی، بھوک لگنے کے بعد پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اس بھوک کو ختم کرنا ہے۔ اچھا بھوک ختم ہو گئی، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ادھر ادھر وقت ضائع ہونا ہے، اس کے بعد دوبارہ بھوک لگنی ہے، پھر دوبارہ کھانے کے پیچھے جانا ہے، پھر دوبارہ وقت ضائع کرنا ہے، پھر دوبارہ بھوک لگنی ہے۔ نہیں دیکھتے کافی انسان بھی ایسے ہی ہیں، کافی انسان بھی ایسے ہیں۔ اس نے کیا کرنا ہے؟ صبح کو نکلنا ہے کہ دوپہر کو جو بھوک لگے اسے پورا کرنا ہے۔ اس جانور میں اور اس انسان میں فرق یہ ہے کہ یہ جانور ہر وقت کی بھوک کو علیحدہ حل کرتا ہے، وہ 30 دن کی بھوک کو اکٹھا حل کرتا ہے، 30 دن کی بھوک کو اکٹھا حل کرتا ہے۔ اگر اس پر اکتفا کر لے تو پھر جانور سے بہتر نہیں ہے، پھر جانور سے بہتر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، صرف ایک ہدف سے، کیا؟ پیٹ بھرنا ہے۔ یہ تو جانوروں کا کام ہے۔ کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو پیٹ خالی ہونے کے باوجود کچھ نہ کرے۔ ہاں کوئی جانور کسی وجہ سے اس کو ماحول پسند نہ آئے تو وہ نہ کھائے اور مر جائے، ایسے بھی کچھ جانور ہوتے ہیں جیسے پینڈا وغیرہ کہتے ہیں، اس قسم کے ہوتے ہیں، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن جانور اپنے عادی ماحول میں رہے اور بھوکا بیٹھا رہے، کچھ نہ کرے، یہ نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ کر لے گا۔ ہم بھی ایسے ہی ہو رہے ہیں۔ اگر ہم بھی صرف پیٹ بھرنے کی خاطر جدوجہد کریں، تن ڈھانپنے کی خاطر جدوجہد کریں، سایہ بنانے کے لیے جدوجہد کریں، بہت سارے جانور ایسے ہیں، وہ بھی یہی کر رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر رہے۔ بلکہ بہت سارے جانوروں کا سایہ بنانے کا نظام بہت پیچیدہ ہے، یعنی بہت سارے جانور ایسے ہیں جن کے بنائے ہوئے گھروں کو جب میں اور آپ دیکھیں تو ہمیں یوں لگے گا جیسے بڑے اچھے آرکیٹیکٹ نے بہت مہارت سے کوئی چیز بنائی ہے، سادہ نہیں ہے، بہت پیچیدہ چیزیں بناتے ہیں۔ یہ ہماری کوئی مہارت نہیں ہے۔ شیطان کے کاموں میں سے جو اس نے سب سے بڑا حربہ استعمال کیا وہ یہی حربہ ہے، انسانوں کو اس دنیا والا بنا دو، اس دنیا والا بنا دو، ان سے ہدف چھین لو، اس دنیا کے اہداف کو بتاؤ، یہی ہدف ہے۔ بس پہلی کیٹیگری وہ ہے جو بے ہدف ہیں، جن کی زندگی کا کوئی ہدف نہیں ہے۔ اچھا ان کی زندگی کا ہدف کیوں نہیں ہے؟ یہ ہدف کیوں نہیں بناتے؟
چند وجوہات سے. یا تو کچھ خواہشات نے ان کے دماغ پہ پردہ ڈال دیا ہے، یا تو کچھ خواہشات نے ان کے دماغ پہ پردہ ڈال دیا ہے، یا کسی خوف نے ان کے دماغ پہ پردہ ڈال دیا ہے. یہ دو قسمیں ممکن ہیں انسانوں کے اندر. کچھ انسان وہ ہوتے ہیں جو خواہشات کے مارے ہو جاتے ہیں، کوئی خواہش ان کے دماغ میں ایسی آ جاتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی گزار دیتے ہیں، ہدف سے عاری ہو جاتے ہیں، ہدف بلا دیتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد کیا. کچھ انسان وہ ہیں جو کسی خوف کی وجہ سے ایسے ہیں. مثال دیکھیے گا، فرض فرمائیے کوئی زلزلہ آیا کسی علاقے میں، جیسا کہ مثلا کچھ عرصے پہلے پاکستان میں دیکھا گیا. وہاں پر جو لوگ حادثے کے بعد بچ جاتے ہیں اور باہر سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا، ان کی پہلی جدوجہد کیا ہوتی ہے؟ سروائیو کرو، زندہ رہنا جدوجہد ہے. ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے اس خوفناک صورتحال کے اندر جس میں ہزاروں لوگ مر گئے، ہم کیسے زندہ رہیں گے. یہ کوشچن بھی وہ بعد میں کرتے ہیں کہ جو زخمیوں کی آوازیں آ رہی ہیں ان کو نکالیں گے کیسے. پہلے ان کا دماغ یہ کہہ رہا ہوتا ہے ہم نے زندہ رہنا ہے. اس زندہ رہنے کے لیے کیا کریں گے؟ اچھا، ان کے دماغ میں سے سارے اہداف نکل جاتے ہیں، اکثر کے دماغ میں سے. البتہ کچھ لوگ اس موقع پر بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اپنی کاموں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس وقت خدا کے دین کے تحت کیا کرنا چاہیے. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. اکثر لوگ ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں ان کے دماغ. پہلی چیز جو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمیں زندہ کیسے رہنا ہے. ایسا کیوں ہوا؟ یہ لوگ عام زندگی میں ایسے نہیں تھے. اس وجہ سے ہوا ہے کہ خوف نے ان کے دماغ کو مفلوج کر دیا ہے. خوف نے ان کے دماغ کو مفلوج کر دیا. شیطان یہی دو حربے استعمال کرتا ہے، یا انسانوں کو خواہشات میں مبتلا کر دیتا ہے، خواہشات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کا دماغ مفلوج ہو جاتا ہے، یا کسی خوف میں مبتلا کرتا ہے. دونوں کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اچھا، دونوں کی مثالیں تھوڑی سے لے کر بہت اونچی تک بہت مختلف ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر آپ مغربی سوسائٹی میں چلے جائیے، وہاں پر سارے انسانوں کو ایک دوڑ میں پائیں گے. 12 گھنٹے کام کریں گے، 10 گھنٹے 12 گھنٹے کام کرنا وہاں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. 10-12 گھنٹے کام ہوگا، اور کام اور شدید محنت کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ خواہشات پوری ہو جائیں گی. اچھا، ان کی زندگی کا اس سے بڑھ کر ہدف کیا ہے؟ کوئی ہدف نہیں. یہ کوئی ہدف نہیں. اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے پاس ڈگریز ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، پھر ان کا ہدف کیوں نہیں ہے؟ یہ خواہشات میں پھنس گئے. ان کے سامنے خواہشات کیا رکھی گئی ہیں؟ مثلا آج ایک اپارٹمنٹ میں ہے، اس کے سامنے خواہش رکھ دی جائے گی ایک اور بڑا اپارٹمنٹ، ایک اور بڑا گھر، ایک اور بڑی زمین، ایک اور بڑی جائیداد. بس یہ خواہشات ہیں جو اس کے ساتھ چلتی رہیں گی. 10 خواہشات وہ روز روز بنانے کے ماہر ہیں. مثلا گاڑیوں کے نئے نئے ماڈل لے کر آنا، ٹیلی ویژن کے نئے نئے ماڈل لے کر آنا، گھروں کی نئی نئی اسکیمز کو لانچ کرنا، ٹورزم کے لیے نئی نئی جگہوں کے اوپر بھیجنے کی خواہش کو ایجاد کرنا. انہی تمام چیزوں کے پیچھے یہ ساری زندگی بھاگتا رہے گا اور اس کا کوئی ہدف نہیں رہے گا. بدقسمتی اس آدمی کی یہ ہے کہ یہ بے ہدف زندگی گزارتا ہے اور سمجھتا ہے یہی کمال ہے. کس کی طرح؟ اس دیوانے کی طرح جو 30 سال تک 50 سال تک کسی تخیلاتی دشمن سے لڑ رہا ہے. اس کے ذہن میں کچھ تخیلات بن گئے ہیں کہ یہ میرا ہدف ہے زندگی کا، انہی کے پیچھے دوڑتا ہے، کچھ نہیں کرتا زندگی کے اندر، بس یہی کرتا ہے. 5 دن کماتا ہے، 2 دن لٹاتا ہے، 10 مہینے کماتا ہے، 2 مہینے لٹاتا ہے، ساری زندگی کماتا ہے، کچھ دن لٹاتا ہے، اور اس بات پر مطمئن ہے کہ میں کامیاب انسان ہوں. یہ شیطان کا ایک سیمپل ہے جو شیطان نے بنائی ہوئی زندگی دی ہے. کچھ خواہشات جن کے پیچھے انسان بھاگے گا. اب خوف کو لے لیجئے. شاید میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کبھی میں افریقہ گیا تھا تو مجھے کچھ سیاہ فام نظر آتے تھے جو ہم لوگوں کے اطراف میں تھے، مثلا ڈرائیور تھے یا چوکیدار تھے یا میسن تھے، کام کرنے والے تھے. تو میں دیکھتا تھا ان کی آنکھوں میں زندگی نہیں ہے، ان کی آنکھوں میں جذبات نہیں ہے. ایسا لگتا تھا جیسے پتھریلی آنکھیں. تو میں نے وہاں پہ کام کرنے والے ایک جو ہندوستانی تھے ان سے پوچھا کہ بھائی ان کے آنکھوں میں زندگی کیوں نہیں ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے پتھر کو دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آرٹیفیشل ہیں سارے کے سارے، روبوٹکس ہیں. یہ کہنے کا وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا بھوکے رہے ہیں کہ سوائے بھوک کے ان کے دماغ میں کچھ نہیں ہے. ان کے دماغ میں سوائے بھوک کے کچھ نہیں ہے. یعنی جب ان سے بات کرو
تمام باتوں کا شروع بھوک پر ہوگا، اینڈ بھی بھوک پر ہوگا. کیونکہ وہ ان کی زبان جانتا تھا تو بولتا تھا ان سے. کہنے کہ یہ ہر روز 18 20 کلومیٹر چل کے یہاں تک پہنچتے ہیں، اس کے بعد یہاں پہ کام کرتے ہیں، پھر واپس پیدل جاتے ہیں 18-20 کلومیٹر. دوپہر کا کھانا ان کے پاس نہیں ہوتا، ہم نے دے دیا تو دے دیا، ورنہ جو صبح کو کھا کے نکلا ہے 36 کلومیٹر 35 کلومیٹر چل کے گھر پہنچے گا. 10-12 گھنٹے کام کرنے کے بعد اب آپ سمجھ سکتے ہیں بھوک کا کیا عالم ہوگا. جو تنخواہ اس کو ملے گی اس نے کیلکولیٹ کر کے بتایا تھا کہ یہ تنخواہ یہ اتنے روپے کلو، یہ اتنے روپے کلو. کہنے لگا بمشکل 2 وقت کھا لیں، بہت کام کیا اس نے. ہم نے خود دیکھا بازار میں چلتے ہوئے کسی آدمی کے ہاتھ میں ٹفن کیئر کچھ نہیں ہے. کہنے لگا نہیں، نہ گھر بازار سے تو خریدنے کا سوال ہی نہیں ہے. ایک وقت کا باہر کا کھانا تقریباً ان کی کمائی کے 1/4 حصے کے برابر تھا. ہم نے خود ایک دفعہ منگوایا تھا. ایک وقت کا کھانا کانسٹیبل جو باہر کھڑا تھا اس کی سیلری کا 1/3 بن رہا تھا، 1/3 بن رہا تھا. تصور ہی نہیں ہے. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ انسانوں کی ایک اور قسم ہے. ان کو خوف میں مبتلا کیا ہے، خوف میں ایسا مبتلا کیا ہے کہ ان کا دماغ معاف ہو جائے. البتہ یہ پھر بہتر ہے کہ جن کے اوپر خوف حقیقی ہے. کسی اور نے مصنوعی بنایا ہے لیکن ان کو بیچاروں کو واقعاً مصیبت کا سامنا ہے، ان کو واقعاً بھوک کا سامنا ہے. کچھ ہیں جن کو بھوک کا سامنا نہیں ہے، بھوک کے خوف نے دماغ خراب کر دیا ہے. بھوک کے خوف نے دماغ خراب کیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ بھوک کے خوف میں پاگل ہوئے پھر رہے ہیں ان کے پاس کمی کسی چیز کی نہیں ہے. یہ انسانوں کی دوسری قسم ہے. بس شیطان کی حکمت عملی بہت واضح ہے. بے ہدف بناؤ انسانوں کو، ان کی زندگی میں کوئی ہدف نہ ہو، کچھ خواہشات دے دو. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یعدہم ویمنیہم. ان کو روایت میں بھی اس طرح ارشاد فرمایا، ان کو وعدہ دیتا ہے، آرزویں دلاتا ہے، آرزویں دے دیتا ہے. اور نہج البلاغہ کے اندر تو مکرر مولانا ارشاد فرمایا کبھی وعدے دیتا ہے یعدکم الفقر. شیطان تمہیں وعدہ دیتا ہے، وعدہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ ڈراتا ہے اس بات سے، کس بات سے؟ کہ فقیر ہو جاؤ گے. 2 کام ہے شیطان کے. یا خواہشات دیتا ہے، مصنوعی خواہشات، ان مصنوعی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے. یا فقیر ہونے کا خوف دلاتا ہے. فقیر ہونے کا خوف کیا مطلب؟ یعنی جو ہاتھ میں ہے وہ نکل جائے گا. اچھا جب وہ یہ 2 کام کر لیتا ہے پھر باقی سارے کام انسان خود کرتا ہے. چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. کبھی کبھی آپ کسی قوم کو دیکھیں گے شدید مصیبت میں ہیں، شدید مشکلات میں ہیں، زندگی میں کچھ کر بھی سکتے ہیں، چاہیں تو مقابلہ کریں تو کچھ ہو جائے گا، لیکن مقابلہ نہیں کریں گے، کوئی مقابلہ نہیں کریں گے. اصل دل میں اس بات کی امنگ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، ہم نے کچھ مقابلہ بھی کرنا ہے. کیوں؟ ان کو کسی چیز کا خوف ہے یا کوئی مصنوعی آرزو ہے. سندھ کی مثال عرض کر دوں. سندھ میں اکثر آنا جانا ہوتا رہتا ہے. یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ سندھ بنجر ہے چونکہ یہاں پانی نہیں ہے، یہ میرے خیال میں بالکل غلط ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. کتنی ہی زمینیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، ہزاروں ایکڑ زمینیں جن کی برابر کی زمین آباد ہوتی ہے وہ زمین برباد ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے. اگر پانی نہیں ہے تو وہاں پر بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر پانی نہیں ہے تو سمندر میں پانی کیوں جا رہا ہے؟ ہر سال سمندر میں پانی جا رہا ہے. وہی میٹھا پانی جو فصلوں میں کام آ سکتا ہے وہ سمندر میں جا رہا ہے. اگر پانی ہے ہی نہیں تو پانی کیوں جا رہا ہے سمندر کے اندر؟ مطمئن رہیے ایسا نہیں ہے، صرف ایک مشکل ہے، محنت نہیں ہے. آپ سندھ کی ٹریولنگ کیجئے، سندھ میں سفر کریں اور چائے بیچنے والوں کے اوپر لوگوں کا رش دیکھیں. صبح سے شام تک ایک ہی کام ہے، بیٹھے رہیں گے، چند کپ چائے پیئیں گے، کم از کم رات کے چند گھنٹے تو یہی کرنا ہے. بیٹھے رہیں گے، چند کپ چائے پیئیں گے، اور اس چائے پینے کے ساتھ ساتھ کچھ ویڈیو فلمز چلتی رہیں گی، کچھ موویز چلتی رہیں گی، اپنی زندگی کا وقت برباد کر دیں گے اور اس بات پر کوڑتے رہیں گے کہ ہم فقیر ہیں. اس بات پر بھی کوڑیں گے کہ ہم غریب ہیں، لیکن ایک مشکل کے ساتھ، ہدف نہیں ہے زندگی میں. کچھ جدوجہد کر لو، کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرو. جب یہ بات کریں گے تو بہانے بازی بہت زیادہ ہے.
اب دیکھیں میں نے جو میرے ساتھ تجربے ہوئے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. میں ایک دفعہ ایک علاقے سے گزر رہا تھا, تقریباً بیابان کی صورت میں تھا, بہت کم فصل تھی, بہت ہی کم فصل تھی. وہاں پر کچھ درخت اگے ہوئے تھے, بڑا سا میدان تھا, اس میں کچھ درخت اگے ہوئے تھے. میں نے پوچھا کہ یہ جو درخت اگے ہوئے ہیں یہ درخت کیوں اگے ہوئے ہیں؟ جب یہاں پر پورا بیابان ہے تو یہ درخت کیسے اگ گئے؟ یہ کس نے اگائے؟ کہنے لگے یہ کسی نے اگائے نہیں ہیں, یہ خود ہی اگ جاتے ہیں. میں نے پوچھا خود ہی کیسے اگتے ہیں؟ کہنے لگے جب یہاں پہ بارش ہوتی ہے, اس کے برابر میں پہاڑ تھا, سندھ اور بلوچستان کی سرحد کے اوپر بالکل ہم کھڑے تھے, تو وہاں پہ ایک پہاڑ تھا 8,000 فٹ اونچا, 8,000 فٹ اونچا ایک پہاڑ. وہ کہنے لگے یہاں سے جب بارش ہوتی ہے تو پانی کا ریلا بہتا ہے, اور پانی کا ریلا بہتا ہے تو سامنے زمین کے اوپر پانی پانی ہو جاتا ہے, بعض اوقات یہاں پہ کئی دن تک پانی کھڑا رہتا ہے. تو اس دوران میں زمین میں جو درخت کے کچھ پودے بیج کہیں گر جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے, تو یہ اگاتے ہیں, یہ خود سے اگ جاتے ہیں. تو میں نے کہا یہ جو درخت ہے یہ بیکار ہے, اس کی لکڑی کسی کام کی نہیں ہوتی. کہنے کہ نہیں بہت کام کی ہوتی ہے, بکتی ہے. میں نے کہا پھر تعجب کی بات ہے کہ جب زمین میں خود سے بیج گرنے پر درخت اگ جاتا ہے تو یہاں کے لوگ خود کیوں نہیں اگاتے؟ اتنی زمین خالی پڑی ہے. کہنے کا اتنی محنت کون کرے گا؟ کہنے کا اتنی محنت کون کرے گا؟ ارے ایک جگہ ہم گئے, وہاں پر ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا, ہینڈ پمپ پانی کھینچ رہا تھا. پورے علاقے میں درخت, ایک درخت تھا, اس تمام سراؤنڈنگ میں ایک درخت تھا, پتہ نہیں نیم کا تھا کس چیز کا تھا. جس نے بھی گاڑی کھڑی کرنی ہوتی تھی اتنی سخت گرمی پڑ رہی تھی, سب کو پتا تھا گاڑی اگر دھوپ میں کھڑی ہوئی تو پھر اندر بیٹھنا عذاب ہو جائے گا. ہر ایک آدمی کی کوشش تھی اس نیم کے درخت کے سائے میں کسی طریقے سے گاڑی کھڑی کر لے کسی طریقے سے, چونکہ وہی بس ایک ٹھنڈی جگہ, اور کوئی ٹھنڈی جگہ نہیں. پورے علاقے میں درخت ایک ہی تھا, اس کے نیچے بس کسی طریقے سے گاڑی کھڑی ہو جائے. اچھا وہاں پہ ہینڈ پمپ تھا, وہاں پہ لوگ نہا بھی رہے تھے, پانی لے جا رہے تھے. میں تھوڑی دیر وہاں پہ کھڑا رہا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر مثلا ایک آدمی نہا رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, پتہ نہیں کتنا پانی ضائع ہو رہا ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا یہاں پہ آپ لوگ درخت کیوں نہیں لگاتے؟ کہنے کہ یہاں پانی نہیں ہے نا. کہنے پانی نہیں ہے, درخت کہاں سے لگائیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا اس کو میں کیا کہوں؟ ان دونوں کو میں جوڑوں, ایک میں محنت کی کمی اور ایک میں عقل کی کمی. چلو عقل کی کمی قبول, محنت کی کمی بھی قبول ہے کیا؟ یہ صرف شیطان ہے, پھر یہ صرف شیطان ہے. اچھا ہم سب کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے. آپ نے اور میں نے پتہ نہیں کتنی کتابیں پڑھنے کا سوچا ہوا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ وقت آئے گا تو پڑھیں گے. کبھی وقت آئے گا نہیں. اچھا کیا وقت نہیں ہے ہمارے پاس؟ اب غور فرمائیے, اپنی زندگی کے اندر دیکھیے وقت ہے یا نہیں ہے. دیکھیے ہم نے کچھ لوگوں کی مثال ایسی دیکھی جن کے پاس سب کچھ ہے, ایک ایسی مصروفیت میں مشغول ہیں جس کا کوئی ہدف نہیں ہے, جس کا کوئی مقصد نہیں, جس میں ان کی زندگی ضائع ہو رہی ہے. اپنے آپ سے پوچھے گا کہیں ہم بھی ایسے نہ ہوں. ہم تقریباً قریب بے اتفاق تھے اس بات کے اوپر کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں. اگر کوئی واقعی عقل مند ہو تو کہیں ہم لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ نہ کرے کہ ہم بھی غلط کر رہے ہیں. کیسے غلط فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ واقعاً اپنی زندگی میں پوچھے گا میرے پاس زندگی میں بالکل ٹائم نہیں ہے, یعنی کہ نہیں ٹائم ہے, میں ٹائم برباد کر رہا ہوں. کام کرنے کا بھی ہے, بہت کام کرنے کا بھی ہے, یعنی ایسا نہیں کہ میرے پاس کرنے کا کام نہیں ہے. اب اس کی نشانیاں عرض کرتا چلوں. مثال کے طور پر آیا میں جب مختلف علاقوں سے گزرتا ہوں اور روڈ پہ لوگوں کو 4-4 5-5 کی ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے باتیں کرتا دیکھتا ہوں, خاص کر اگر علاقہ اہل بیت کے ماننے والوں کا ہو, مجھے بہت برا لگتا ہے. ذاتی طور پر بہت تکلیف ہوتی ہے. تکلیف کی وجہ سے بھی یہی ہے کہ ایک طرف سے کچھ قومیں ایسی ہیں جو اہل بیت کی فکر کی خاطر جان ہتھیلی پہ رکھ کر 24 گھنٹے جہاد میں مشغول ہے, اور ایک یہ قوم ہے جس کو خدا نے متعال نے کچھ فرصت دی ہوئی ہے, استفادہ نہیں ہو رہا, وقت ضائع ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیے اپنے طور پر خود ہم لوگ فیصلہ کر رہے ہیں, یہ جو ہم وقت ضائع کر رہے ہیں اور ہم پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, یہ کس کا حربہ ہے؟ یہ کیا ہماری عقل نہیں کہہ رہی کہ ہمارے پاس کچھ کام ہے کرنے کے لیے؟ مثلا ہم میں سے تقریباً سب نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ چیزیں سوچی بھی ہیں کہ ہم کریں گے. کوئی پوچھے کب کریں گے,
اس کو ہم ٹال رہے ہیں، بعد میں کبھی کریں گے. یہ بات صرف شیطان کا مسئلہ ہے. آپ ابھی اپنی زندگی کے اندر منصوبہ بنائیے. شیطان نے جو انسان کے ساتھ سب سے بڑا کارنامہ کیا ہوتا ہے اس کو بے ہدف کرنا ہے، اس کو زندگی کے ہدف سے محروم کرنا ہے. آپ اس سدھام میں مت پھنسیے، اپنی زندگی کے لیے ہدف بنائیے، ہر روز کے لیے ایک گرفت رکھیں. اب دیکھیے اس میں اس کے مقابلے میں الہی نظام نے حل کیا سوچا ہے. الہی نظام کا حل بہت سادہ روایت جو میں اور آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیسا منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم، ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے. شیطانی نظام کا حل ہے. شیطان نے کیا کوشش کی؟ انسانوں کو بے ہدف کر دے، ان کی زندگی سے آرزوؤں کو چھین لے، امیدوں کو چھین لے. وہ یہ سوچیں کچھ نہیں ہو سکتا. اہل بیت نے فرمایا نہیں، ہم میں سے نہیں ہے جو اپنی زندگی کا ہر روز محاسبہ نہ کرے. ہر روز محاسبہ کرے تو کیا کرے؟ دیکھیں میں نے کہاں غلطی کی ہے، دیکھیں میں نے کہاں پر گناہ کیا ہے، کہاں پر میں شیطان کے ہاتھ چلا گیا، وہ میرے ساتھ کھیل گیا، اور کہاں پر میں نے مثال کے طور پر کوئی کام نہیں کیا جبکہ میں کر سکتا تھا. اب آپ اپنی توانائیوں کے اوپر غور فرمائیے. مثال کے طور پر دعاؤں کے سلسلے میں لے لیتے ہیں، ایک دو مثالیں دعاؤں سے عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم کسی عبادت کرنے والی کی عبادت کو سنتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، یہ دیکھو یہ کتنی اچھا اس نے عبادت کی ہے. اچھا کوئی ہم سے پوچھے تم خود کیوں نہیں کرتے، تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اچھا وہ جو کر رہا تھا، جو اتنا بڑا آدمی بنا، وہ بیکار تھا؟ اس کے پاس وقت تھا؟ مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. امام خمینی ہر روز فجر کے اطراف میں 2 گھنٹہ عبادت کو دیتے تھے. ہر روز کا ان کا شیڈیول تھا کہ وہ اذان فجر سے کافی پہلے جاگ جایا کرتے تھے، چاہے رات کو کبھی بھی سوئیں. 2 گھنٹہ کم از کم عبادات کو دیتے تھے. اچھا اب اپنے آپ سے پوچھئے گا، ہم زیادہ مصروف ہیں یا وہ زیادہ مصروف تھے؟ ایک بات اچھا میں اپنے لیے لے لیتا ہوں. مثلا میرا جیسا آدمی یہ سوچے گا کہ یار دیکھو تم اگر 2 گھنٹے عبادات کرو گے، اس کے مقابلے میں 2 گھنٹے اگر درس دو تو تمہارے درس سے 50 آدمی فائدہ اٹھائیں گے، اور تمہاری عبادت سے تم اب خود ہی فائدہ اٹھاؤ گے 1 آدمی. تو میں اپنے آپ سے سوچوں گا کہ امام خمینی جیسا آدمی جب بولتا تھا تو کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے؟ کروڑوں. ٹھیک ہے، کیا میں زندگی میں کبھی 1 لمحہ بھی ایسا گزار سکتا ہوں جو وہ گزارتے تھے؟ سوال ہی نہیں ہے. اس کے بعد میرا وقت زیادہ اہم ہے یا ان کا وقت زیادہ اہم ہے؟ نیچرلی ان کا وقت زیادہ اہم ہے. پھر وہ 2 گھنٹے عبادتوں کو دیتے تھے، میں نے کیوں نہیں دے دیا؟ دیکھ رہے ہیں آپ، بہت سادہ سی بات ہے، بہت سادہ کیلکولیشن ہے. آپ کے ذہن فوراً یہ کہے گا وہ جاب نہیں کرتے تھے نا، میں جاب کرتا ہوں. وہ 8 گھنٹے جاب نہیں کرتے تھے، میں 8 گھنٹے جاب کرتا ہوں. نہیں، مشکل ایک اور ہے، وہ ٹی وی نہیں دیکھتے تھے، میں ٹی وی دیکھتا ہوں. وہ گلی پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، میں گلی میں کھڑا ہوتا ہوں. وہ بیکار میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے، میں کافی وقت ضائع کرتا ہوں. مشکل یہاں پر ہے، ورنہ کوئی مشکل نہیں ہے. ان کے پاس بھی وہی 24 گھنٹے تھے، میرے پاس بھی وہی 24 گھنٹے ہیں. ان کے پاس کرنے کے کام مجھ سے بہت زیادہ تھے، میرے پاس یقیناً ان کے مقابلے میں کرنے کے کام بہت کم ہے. چلیے 2 گھنٹے کی بات نکال دیتے ہیں. پسند ہے کہ نماز شب پڑھی جانی چاہیے؟ سب کو تقریباً پسند ہے. ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ایک علیحدہ مسئلہ ہے. کتنی دیر لگے گی اگر سادہ ترین نماز شب پڑھیں؟ 15 منٹ 20 منٹ. سادہ ترین پڑھیں تو 15 منٹ لگا لیں. 1 منٹ پہ 1 رکعت لگا لیجئے، جو ہم لوگوں کی اسپیڈ ہوتی ہے معمولاً اس میں دیکھتے ہوئے. چلیے 1 منٹ پہ 1 رکعت پہ 2 منٹ لگا لیتے ہیں، تب بھی مل ملا کر 20 منٹ کے اندر فارغ ہو جانا ہے. اچھا میری زندگی میں 20 منٹ نہیں ہے، میرے پاس ڈیلی 20 منٹ نہیں ہے کیا؟ میں عرض کر دیتا ہوں، ابھی یہاں سے نکلتے نکلتے آپ 15 منٹ ضائع کریں گے. 15 منٹ 20 منٹ یوں ہی نکلتے نکلتے ضائع کریں گے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، شیطان ہم سے ایسے کھیلتا ہے. آپ نے نماز پڑھ لی ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ کچھ تعقیبات پڑھیں، کچھ تلاوت قرآن کریم کریں. آپ کہہ رہے ہیں اگلا شیڈیول ہے وہ مجھے انجام دینا ہے، وہ میرا پروگرام بہت امپورٹنٹ ہے.
اچھا ابھی آپ یہ پلان کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی کوئی بات نہیں، تعقیبات نہیں پڑھتا چونکہ مجھے وہ کام کرنا ہے، اتنی دیر میں ایک کال آئی، آپ نے 2-3 منٹ اس کال کو اٹینڈ کیا اور فوراً اس کام کی طرف بھاگے، ذرا پوچھے گا تعقیبات میں کتنی دیر لگانی تھی؟ یہی 2-3 منٹ جو آپ نے مس کر دیے. اس طرح تمام وقت کو جمع کریں. اپنے آپ سے پوچھیں کتنی عبادتیں ضائع کر رہا ہوں. مثلا اگر زیارت عاشورہ پڑھ لیتا روزانہ تو کیا ہو جانا تھا میری زندگی کے اندر. اگر سادہ ترین زیارت عاشورہ پڑھتا 12-15 منٹ کا کام تھا، 15 منٹ نہیں ہے میرے پاس. آپ دیکھیں تعجب سے ہم دیکھیں گے کتنی ناانصافی ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں، کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اچھا وہ جو سندھ کی مثال میں نے دی تو وہ ہمیں احمق لگنے لگے. عقل مند ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ کیا سوچیں گے کہ یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنا وقت کتنا برباد کر رہے ہیں. اچھا یہ حربہ کس کا ہے؟ شیطان کا حربہ. ہم سمجھ رہے ہیں ہم خود کر رہے ہیں، نہیں ہم خود نہیں کر رہے ہیں، یہ شیطان ہمیں مبتلا کیے ہوئے. اس کو توڑنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب حکمت عملی سمجھ میں آ گئی. حکمت عملی یہ ہے جیسے ہی آپ کوئی زندگی کا اصلی کام کرنے لگیں گے شیطان کوئی بیہودہ بے فائدہ کام آپ کے سامنے لا کر رکھے گا، کہے گا یہ کرو. اس کو کرنے میں آپ اس اصلی کام سے 4 گنا 5 گنا وقت لگا دیں گے اور وہ احساس نہیں ہونے دے گا کہ آپ نے لگا دیا. میں اور مثال واضح کر کے بالکل عوامی سطح پر لاتا ہوں اس کو. بعض اوقات کچھ دوست جن کو ٹیلی ویژن دیکھنے کی عادت ہوتی ہے کوئی چیز نہیں دیکھ پاتے، روزانہ 30-40 منٹ صرف چینل چینج کرتے ہیں. 30-40 منٹ تو میں محتاط ہو کر کہہ رہا ہوں عقل مندوں کے بارے میں، ورنہ گھنٹہ 2 گھنٹہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا ان سے کوئی پوچھے 2 گھنٹے میں کیا دیکھا ہے؟ دیکھا کچھ نہیں ہے، صرف چینل چینج کیے ہیں. کیوں؟ 70-80 چینل تو آ ہی رہے ہیں، 150 تک بھی بات پہنچ سکتی ہے. اگر انہی کو ایک دفعہ اسکین کرنے کے لیے تھوڑا دیکھیں تو 1-1.5 گھنٹہ تو یوں ہی لگ جائے گا. صحیح ہے. اچھا اس 1.5 گھنٹے میں آپ کتنی عبادتیں کر سکتے تھے جن کی آرزو بھی آپ کے دل میں مچل رہی ہے؟ ہم میں سے کون یہاں پر ہوگا جس کو اچھا نہ لگے کہ وہ قیامت میں نماز شب پڑھنے والا کہلائے؟ میرے خیال میں اگر یہاں پر یہ ٹائٹل بک رہا ہو کہ خداوند متعال کی طرف سے آپ نماز شب پڑھنے والے کہلائیں گے تو شاید لوگ بولی بھی اونچی اونچی لگا دیں گے. پسند تو سب کو ہے نا کہ ہم قیامت کے دن اٹھیں تو کسی عنوان کے ساتھ اٹھیں. کتنی دیر لگنی ہے اس میں؟ ڈیلی 15 منٹ. کیا مشکل ہے؟ اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے آپ جو 15 منٹ کہہ رہے ہیں وہ ایک ایسے ٹائم کا کہہ رہے ہیں جس میں ہم نہیں دے سکتے. چلیے میں ایک اور دعوت دیتا ہوں. آپ اذان فجر سے پہلے 15 منٹ نماز شب نہیں پڑھ سکتے، دن کے کسی بھی وقت میں قضا کی نیت سے پڑھ لیجئے. یہ تو پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت میں قضا کی نیت سے پڑھ لیجئے. کیوں؟ شروع میں قضا کی نیت سے پڑھیں، شاید خدا ادا کا وقت بھی دے دے گا. کہیں سے بھی شروع کریں. 15 منٹ میں زیارت عاشورہ بغیر دعائے القمہ کے 100 جملے نہیں کہیں، ایک دفعہ کہیں. 15 منٹ میں یقیناً ختم ہو جائے گی. 2 رکعت زیارت عاشورہ بھی لگا لیجیے اس کے اوپر، 15 منٹ میں یقیناً ختم ہو جائے گی. 2 رکعت زیارت عاشورہ، نماز زیارت سید الشہداء اور دعا زیارت عاشورہ. 100 جملے نہیں کہیں، ایک جملہ کہیں، 15 منٹ میں ختم ہو جائے گی. زندگی میں کہیں بھی پورے دن میں 15 منٹ نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ فجر سے لے کر زوال آفتاب تک پڑھی جائے، دوپہر تک پڑھی جائے. آپ کہیں پر بھی پڑھ لیجیے سونے سے پہلے، دوپہر میں، دن بھر میں، کہیں پہ 15 منٹ نہیں ہے. اگر آپ کہیں نہیں ہے تو میں آپ سے کہوں گا تھوڑا سا کل اپنا جائزہ لے لیجیے گا، دیکھیے 15 منٹ ہیں یا نہیں ہے. ایک 15 منٹ نہیں ہے، 10 15 منٹ ہیں. شیطان نے بہکاوا دیا ہوا ہے، کسی غلط جگہ پہ ضائع کر کے احساس نہیں کر رہے، اس کو بھاری سمجھتے ہیں. ابھی اگر ہم یہ شیڈول بنائیں نا کہ ہم روزانہ 15 منٹ مثلا نماز شب کو دیں گے یا زیارت عاشورہ کو دیں گے، یہ بھاری لگے گا اور ویسے ہی دروازے کے سامنے کھڑے رہیے، 15 منٹ یوں ہی گزر جائیں گے. گاڑی میں بیٹھیے، کسی کا انتظار کریں، دیکھیے 15 منٹ یوں ہی گزر جائیں گے. اچھا دیکھیے اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. ابھی اگر مجھ سے کوئی یہ کہے روزانہ 1000 دفعہ درود بھیجا کرو، کم لگے گا یا زیادہ لگے گا؟
بہت لگے گا. 1000 دفعہ. 1000 دفعہ. میں آپ کو ایک آسان نسخہ بتاتا ہوں, آپ 1000 سے زیادہ دفعہ بھیجیں گے. 1000 سے زیادہ دفعہ. اتنا کر لیجئے جو تجربہ کرنا چاہتے ہیں, کوئی کاؤنٹر لے لیجئے جو ٹک ٹک کر کے کاؤنٹ کرتا رہتا ہے, اس کو اپنے ہاتھ میں رکھیے. جیسے ہی فارغ ہوں درود پڑھ کے ایک دفعہ کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں. اگر آپ اس تجربے کو کریں, میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں, آپ ایک ایک دن میں کئی ہزار درود بھیج چکے ہوں گے. اسی طرح دسیوں اذکار آپ کر پائیں گے اگر آپ اپنے فالتو وقت کے اندر, البتہ خدا مجھے بخش دے میں کہہ رہا ہوں فالتو وقت میں ذکر کر لیں, نعوذ باللہ, لیکن میں کہنے پہ مجبور ہو رہا ہوں. اگر آپ اپنے فالتو وقت میں ذکر کر لیں, جس وقت میں آپ کو پتا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کو بیکار بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے, آپ اسی وقت میں ذکر خدا کرنا شروع کر دیں, اسی وقت میں درود بھیجنا شروع کر دیں, دیکھیے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے جو قابل تصور نہیں ہوگا آپ کے لیے. جو آپ نے صرف بزرگوں کے بارے میں سنا ہوگا, مثال کے طور پر ہم نے اور آپ نے سنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, بہت بڑا ذکر ہے. دن میں 400 دفعہ کہنا سجدے میں مستحب ہے. سجدے میں 400 دفعہ کہنا مستحب ہے. چلو میں سجدے میں نہیں کہہ سکتا, عام دنوں میں کہہ سکتا ہوں, عام وقت میں بھی کہہ سکتے ہیں, ہاں حرام تو نہیں ہے, مستحب ہے, ویسے بھی کہہ سکتے ہیں. 400 دفعہ کہنے میں کتنی دیر لگے گی؟ ابھی میں اور آپ سوچیں نا 400 دفعہ تو لگے گا جیسے پتہ نہیں کیا عذاب ٹوٹا ہے. ایک دفعہ بھیج کے دیکھیے, کر کے دیکھیے. نہیں معلوم ہمارے پاس تاریخ میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو 1000 دفعہ سورہ قدر ہر روز پڑھتے تھے. 1000 دفعہ سورہ قدر ہر روز پڑھتے تھے. زیارت عاشورہ 100 جملوں کے ساتھ ہر روز پڑھتے تھے. علامہ امینی کے بارے میں لکھا ہوا ہے, ہم اہل بیت کے بعض فضائل پڑھتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ کیسے ہوتا تھا. ان کے شاگرد بھی کرتے تھے. اہل بیت کو تو چھوڑ دیجئے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. علامہ امینی ایک رات میں, ابھی 3-4 دن پہلے میرے خیال میں میں پڑھ رہا تھا, ایک رات میں 1000 رکعت پڑھنے کی عادت رکھ چکے تھے 8ویں امام کے روضہ مقدس کے اوپر جب تھے, جب وہاں زیارت کے لیے جاتے تھے ایک رات میں 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے. تو ایک آدمی ان کے پاس آیا, کہنے گے آغا صاحب آپ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں تھکتے نہیں ہیں؟ کہنے گے کیا مچھلی پانی میں تیرنے سے تھکی ہے کبھی؟ مچھلی کبھی تھکی ہے؟ ہمیشہ پانی کے اندر تیرتی رہتی ہے, وہ تو کبھی نہیں تھکی. ہم اللہ کے بندے ہیں, ہمارا کام ہے اللہ کی بندگی کرنا, اس میں کون سی تھکاوٹ؟ بندہ بنو. یہ سب ہم کر سکتے ہیں. کب؟ جب ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو ہم نہیں کر رہے یہ کسی کا حربہ ہے, یہ کسی کا حربہ. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں یہ روٹین ہے. یہ روٹین نہیں ہے, یہ ہم اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکے ہیں. بالکل جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں, صرف اس بات کے لیے کہ سمجھانا آسان ہے. وہ جو شخص دیوانہ ہے اور 30 سال سے کسی تخیلاتی دشمن سے لڑ رہا ہے, وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ ایب نارمل ہے یا روٹین ہے؟ وہ سمجھ رہا ہے روٹین وہ ہے کہ 30 سال سے وہ کسی تخیلاتی دشمن سے لڑ رہا ہے. ہم لوگوں کی زندگی میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے نارمل نہیں ہے. یہ اگر نارمل ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہم بندے خدا تھے, ہمیں اللہ کی بندگی کرنی چاہیے تھی, ہم وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے پھر؟ یہ ہمیں شیطان نے بے ہدف کیا ہے, ہمیں زندگی میں بے ہدف بنایا ہے. اچھا اگر سمجھ میں آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت سادہ سا کام, اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائیے. اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائیے, بہت قیمتی ہے, اس کو ضائع نہ ہونے دیں. ہر منٹ کے لیے اپنے آپ سے پوچھتے رہیے کیا فائدہ اٹھا رہا ہوں, اگلا کرنے کا کام کیا ہے. اچھا تیزی سے منتقل کیجئے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, آپ نے ایک کام کیا ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں کچھ دیر رکتا ہوں ابھی سوچتا ہوں کیا کرنا ہے. یہ نہ کریں. اور کچھ لوگ تو یہ بھی نہیں سوچتے کہ میں کچھ دیر سوچ لوں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو ایسے ہی چل رہا ہے, جب اگلا کوئی کام آئے گا دیکھا جائے گا. یہ نہ کیجیے. ایک کام ختم ہوا ہے دوسرے کام میں جائیے. کیوں؟ آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے, آپ کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے. آپ کی 60 سال کی زندگی پر آپ کے لاکھوں سال برزخ میں کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں.
آپ یہاں پہ وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ ایک گناہ جس کے اوپر یہاں پر استغفار کر لوں تو ممکن ہے کہ 70 دفعہ استغفار کہنے سے معاملہ ختم ہو جائے گا. اگر نعوذ باللہ اس گناہ کے ساتھ برزخ میں پہنچ گیا تو ممکن ہے 70 سال عذاب جھیلنا پڑے گا. تو میرے لیے بہتر نہیں کہ میں یہاں ٹائم نکال کے 70 دفعہ استغفار کر لوں. پہلا مسئلہ تو یہ کہ کروں ہی کیوں گناہ، کروں ہی کیوں. لیکن اگر ہو چکا ہے، کیا ہی کیوں، ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے استغفار کرو، سچے دل سے استغفار کرو. یہاں 70 دفعہ استغفار کہنے میں چند منٹ لگیں گے اگر توجہ کے ساتھ کہہ دوں، اور وہاں پر ممکن ہے کہ اس ایک گناہ کو نپٹانے میں مجھے 70 سال لگ جائیں گے. تو بہتر ہے میں عقل مند بنوں، اپنی زندگی کو استعمال کریں. آپ اپنی زندگی کو استعمال کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ روایات ضرور پڑھیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں سے کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیے. یہ آپ کی زندگی کا بہترین استعمال ہے جو شیطان کبھی نہیں چاہے گا. یہ شیطان کبھی نہیں چاہے گا. چند چیزیں شیطان کبھی نہیں چاہے گا. نمبر 1، آپ علوم اہل بیت میں سے کچھ حاصل کریں، کبھی نہیں چاہے گا. نمبر 2، آپ عبادات کریں، اللہ کی بندگی کریں، ہرگز نہیں چاہے گا. کچھ چیزیں وہ یقیناً چاہے گا. نمبر 1، خواہشات نفسانیہ میں پڑے رہیے، یقیناً چاہے گا. کسی گناہ میں مبتلا رہیں، یقیناً چاہے گا. گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا غیبت. چوراہے پہ کھڑے رہیے، نعوذ باللہ تعالی غیبت کرتے رہیے، یہ اس کو بہت پسند ہے. گھروں میں بیٹھے رہیں، کچھ نہ کریں، بیکار پڑے رہیں، یہ بھی اس کو پسند ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے فالتو دماغ میرا ہی گھر ہے. اس کو پسند ہے کہ لوگ فالتو میں پڑے رہیں، یہ بھی اس کو پسند ہے. بس کچھ چیزیں وہ ہرگز نہیں چاہے گا، کچھ چیزیں وہ یقیناً چاہے گا. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ نے کون سا کام کرنا ہے. وہ ہرگز نہیں چاہے گا اور خدا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں. جو وہ ہرگز نہیں چاہتا اور خدا چاہتا ہے وہ یہ کہ آپ اللہ کی بندگی کریں، آپ ذکر کریں، آپ دعا کریں، آپ اپنے دوسرے انسانوں کے کام آئیے، آپ اللہ کے دین کی نشر و ترویج کے لیے محنت کریں، اپنے رزق حلال کے لیے پاکیزہ کام کریں. یہ وہ شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا. آپ کر سکتے ہیں. مثلا میں عرض کروں گا کبھی 2 چیزیں جمع کر لیں. مثلا آپ پاکیزہ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی محنت مشقت آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ ذکر کر سکتے ہیں، تو ذکر سے کو کیوں محروم کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ ذکر کرتے رہیے، 2 کام بھی جمع کر سکتے ہیں. اس طرح سے اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. یہ شیطان کبھی نہیں چاہے گا اور آپ کو یہی کرنا ہے. توفیق کی کمی ہے، کہتے ہیں مدد چاہیے، اہل بیت سے مدد مانگے، ان سے نصرت طلب کریں. کیسے ہو کہ ہماری زندگی مفید ہو جائے، کیسے ہو کہ ہماری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ ان کے دین کے کام آ جائے، ان کی فکر کے کام آ جائے. اور ذرا دنیا کو دیکھیے، جتنی دیر میں میں اور آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اہل بیت کے چاہنے والے 15-20 آدمی شہید ہو چکے ہوتے ہیں. ایوریج ہے یہ. جتنی دیر میں ہم نے گفتگو کی ہے اتنی دیر میں دنیا کے کسی نہ کسی نقطے پر اہل بیت کے چند چاہنے والے شہید ہو چکے ہوں گے. ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہم ایک ایک چیز کے ذمہ دار ہیں. ہمیں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے کہ کہیں پر ان کے چاہنے والے جان دے رہے تھے، تمہیں وہ خطرات نہیں تھے، تم نے کیا کیا؟ دین پھیلایا. ان تمام چیزوں کا ہمیں جواب دینا ہے. آپ خدا و تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت سے مستفید ہوئیے. اور عرض کروں گا اگر توفیق کی کمی پا رہے ہیں توفیق طلب کریں، اہل بیت سے طلب کریں. بہت اچھا کام ہے، اپنی زندگی میں سے ہر روز 4-5 منٹ نکالیں، خدا سے گفتگو کریں، اس سے طلب کریں کہ خدا ہم تیرے بندے بننا چاہتے ہیں. ہم جانتے ہیں ہم میں کمی ہے، ہم جانتے ہیں ہم میں نقص ہے، لیکن ہم تیرے بندے بننا چاہتے ہیں. سجدے میں چلے جائیے، 4-5 منٹ خدا سے کلام کریں. اس سے میری اور آپ کی زندگی سنور جائے گی. ایک خدا سے کلام کریں، اور ایک اور عظیم الشان ہستی ہے کائنات کے اندر، آپ کا اور میرا وقت کا امام، ان سے کلام کریں، ان سے گفتگو کریں.
اگر وہ تشریف فرما ہوں تو ہمارا دل نہیں چاہے گا ہر روز ان کی کوئی گفتگو سن لیا کریں، ہر روز ان کا کوئی کلام سن لیا کریں؟ کم سے کم اپنے امام کے حضور کچھ کہہ تو سکتے ہیں، ابھی کہہ دیا کریں۔ کبھی آپ گھر میں مثال کے طور پر نماز شب کے بعد کوئی دعا وغیرہ پڑھنے کے بعد فارغ ہو گئے ہوں، اپنے امام کے سامنے کھڑے ہو جائیے اور مولا سے چند جملات کہا کریں، روزانہ کہیں۔ مولا سے کہیں مولا ہم چاہتے ہیں آپ کی آواز سنائی دے ہمیں، مولا ہم چاہتے ہیں آپ کا دیدار ہو جائے۔ ان سے کہیں کبھی کبھی ایسا ہو مثلا آپ کھانے وغیرہ کے اوپر بیٹھے ہوں، اچھا کھانا آپ کو دنیا کے اعتبار سے اچھا کھانا مل رہا ہو، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر میں بچوں کو کہیں رک جاؤ، ہاتھ اٹھائیں اور اپنے امام سے کہیں مولا مجھے اس کھانے میں لذت ملے گی جس میں آپ تشریف فرما ہوں گے، اس میں لذت نہیں ہے مولا۔ کبھی کوئی دنیا کی نعمت ملے، ایک منٹ کے لیے رک جائیے اور اپنے امام سے کہیے مولا اس میں مزہ ہے لیکن اس میں بہت کم ہے، اگر آپ ہوں تو مزہ ہے، آپ کے نہ ہونے سے ہمیں مزہ کم ہوا ہے۔ مولا سے طلب کریں اور ان سے کہیں، ہر روز کہہ سکتے ہیں کہ مولا ہماری زندگی بیکار جا رہی ہے آپ کے بغیر، چاہتے ہیں ہماری زندگی آپ کے اوپر نثار ہو۔ اپنے بچوں کو دیکھیں، ہمیشہ کہیں مولا یہ آپ کے سپاہی ہیں، میرے نہیں ہیں، یہ آپ کے لیے ہیں یہ سب کچھ، میری زندگی، میری جان، میری محنتیں، میری روح سب پر آپ پر قربان ہو۔ پھر اگر قربانی قبول کریں تو فخر ہے، آپ قربانی قبول کر لیں تو فخر ہے ہمارے لیے۔ اپنے مولا سے کہنے کی عادت ہونی چاہیے ہمیں، اپنے مولا کے حضور فریاد کرنا ہمیں آنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو مولا سے کچھ کہنے کے لیے عنوان نہیں مل رہا تو اپنے مولا کے سامنے سید الشہداء کے مصائب پڑھ لیا کریں۔ آج 8ویں امام کی شہادت کا دن تھا، ایک روایت کے مطابق اپنے مولا کے سامنے کھڑے ہوں کہ مولا آپ کو آپ کے جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرتا ہوں۔ یہ رابطہ بننا چاہیے ہمارا اپنے مولا کے ساتھ۔ ابھی چند دنوں میں شب چہلم آئے گا، آپ کے خیال میں شب چہلم میں مولا امام زمانہ کہاں ہوں گے اس وقت؟ یقیناً کربلا کی زمین پر ہوں گے، یقیناً تمام اجداد طاہرہ پہنچے ہوئے ہوں گے وہیں پر۔ آپ اپنے دل کی ابھی آواز کہیے، اور اگر امام کے غموں کو جاننا چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے بس ایک بات پوچھئے گا، کوئی زندہ میں بچی فوت ہوئی میرے دل میں غم ہے، امام کے دل میں نہیں ہے؟ امام کا دل غمزدہ نہیں ہے؟ اگر غمزدہ ہے تو کتنا ہے؟ اتنا ہے کہ زیارت نائیہ میں کہتے ہیں اے جد امجد میں آپ کی یاد میں خون کے آنسو روتا ہوں، صبح شام خون کے آنسو روتے ہیں میرے مولا ان مصائب کے اوپر۔ سید الشہداء، یہ آپ جو گریہ کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ وہ کام کر رہے ہیں جس میں آپ اپنے امام کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں۔ مولا بھی گریہ کرتے ہیں، آپ اپنے امام کے ساتھ شریک ہیں۔ آج مولا کو کس کا پرساد ہے؟ اتنے شہداء، اتنی قربانیاں، اتنا واقعہ کربلا کی واقعات، چونکہ مصائب میں مرثیے میں تذکرہ ہوا تو میں بس ایک جملہ اس مصائب کا عرض کر دوں۔ سید الشہداء جب کربلا کے میدان کی طرف جا رہے تھے تو حضرت یحییٰ کا تذکرہ کر رہے تھے۔ حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کر تشت میں رکھا گیا تھا اور بادشاہ کو پیش کیا گیا تھا، تو سننے والے کہتے تھے اس کا مطلب ہے سید الشہداء کا بھی سر قلم ہو جائے گا اور وہ بھی تشت میں رکھا جائے گا، لیکن کسی کو نہیں معلوم تھا وہ دربار یزید ہوگا، اس دربار میں زینب و ام کلثوم بھی موجود ہوگی، اس دربار کے اندر سکینہ جیسی یتیم بھی موجود ہوگی، اور ایک موقع آئے گا جب وہ یزید لعین
اس بچی سے کہے گا تم اپنے باپ کو چاہتی تھی تو اپنے باپ کو پکارو، اور سگیرہ فریاد کرے گی اے میرے بابا اگر میری چاہت ہے تو کچھ جواب دیجیے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے سید الشہداء کی قربانیوں کا واسطہ تب قیامت ذکر حسین جاری و ساری رکھنے والوں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار پرچم اہل بیت دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین اعوان و انصار میں قرار فرما، اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔